اور وہ بھی میں آپ کو عرض کروں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا کہ یہ جو وسیلہ بنا کر بھی زیادہ تر دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کا فوکس دنیا ہی ہوتا ہے، دنیا جس کو اہل بیت نے انتہائی گھٹیا چیز کہا ہے۔ کب گھٹیا چیز کہا ہے یاد رکھیں، کب گھٹیا چیز کہا ہے سمجھ لیجئے گا اس بات کو تاکہ مکس اپ نہ ہو۔ کب دنیا کو گھٹیا کہا ہے؟ جب یہ آخرت کو خراب کر رہی ہو، جب یہ آخرت کی طرف توجہ ہٹا لے، ورنہ رزق کے حلال کے لیے گھر سے نکلنے کو انہی ائمہ نے فرمایا ہے جو حلال اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو کھلانے کے لیے حلال لقمہ صبح اپنے گھر سے حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلتا ہے۔ اس سے بڑا مقام تو نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا مقام تو نہیں ہو سکتا، جہاد سے بڑا۔ رزق حلال کی تلاش، پسینہ بہانا، محنت کرنا عبادت ہے، جیسے جہاد عبادت ہے، لیکن کب خراب ہوگا؟ جب حلال سے سلپ کر کے حرام کا ڈھیر دیکھ کے ادھر چلا جائے گا۔ اور پھر ایسے لوگوں کو جو لولی پاپ دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کر لو، پھر ایک زیارت کرو، سب معاف۔ اتنا بڑا یہ فراڈ ہوا ہے قوم کے ساتھ۔ ہر قوم، ہر دین کو ماننے والوں کے ساتھ شیطان نے یہ کیا ہے کہ اسی دین کے نام پر ایسے چکر دیے جس کی وجہ سے وہ قومیں کرپٹ ہو گئی ہیں، کرپشن کے دروازے سوراخ کر دیے، نکل جاؤ اس سوراخ سے۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا جذبہ، تقویٰ کا جذبہ وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ صفات نظر نہیں آتی، لیکن گناہ کی معافیوں کے طریقے بہت بتائے جا رہے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کے طریقوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی، گناہ معاف کرانے کی بڑی رغبت ہوتی ہے۔ جب تک انسان چھوڑے نا، معاف بھی نہیں ہوتے۔ قرآن، پھر قرآن، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور یقیناً میں اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تابا، اس کے لیے جو واپس آ جائے، اس کے لیے جو توبہ کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرے۔ یہ نہیں کہ بے ایمانی کی توبہ، بے ایمانی کی توبہ، بے ایمانی کی یہ کر کے بخشوا لو، یہ نہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بس جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان کو ان آیات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور نہ صرف آیات کے تناظر میں بلکہ اہل بیت اطہار کی اپنی دیگر روایات کے تناظر میں۔ کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الطاعت والتقوی، حدیث نمبر 3 ہے۔ اب تو آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ کر کے اردو سے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، دیکھیے جا کر۔ حدیث نمبر 3 میں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ایک صحابی جابر جوفی کو فرماتے ہیں کہ اے جابر واللہ، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، اے جابر اللہ کی قسم، ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاع، جابر اللہ کی قسم ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے مگر وہ شخص کے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم اگر زندگی ایسی نہیں، ہمارا شیعہ نہیں ہے، کہتا رہے۔ یہ بھی تو روایات اہل بیت ہے، ان کو بھی ساتھ رکھ کے پھر باقی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو چٹکی بجانے میں جنت میں پہنچا رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ بھی رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ آیات پھر دیکھنا چاہیے کون سی روایات مطابق آیات ہیں اور کون سی روایات مطابق آیات نہیں ہیں۔ جو مطابق آیات نہیں پھر ان کی باتوں کے بارے میں بندہ احتیاط کرے، اور جو کلیئر ہے بالکل کہ قرآن بھی یہی فرما رہا ہے، اہل بیت اطہار بھی یہی فرما رہے ہیں، تو پھر ان کی طرف توجہ زیادہ کیجیے۔